بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آئی ایم ایف کی ٹیم تو ٹاؤن میں پہنچ چکی ہے. ٹاؤن میں وہ تو کئی دورے کر چکی ہے بھائی. ابھی انہوں نے ٹاکس نہیں، دورہ کہیں نہیں کر رہے. اچھا نہیں، وہ ایک کئی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. اچھا نہیں، پہلے تو وہ کہیں ادھر ایف پی آر اور کہاں وہ گئے نہیں. ایسے نہیں ہے. اچھا چلے سنائے نا اسٹوری کیا ہے. تو بنیادی طور پہ وہ ایک جگہ مخصوص جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا دربار لگا لیا، اپنا دربار لگا لیا ہے، اور اس دربار میں جتنے ہوں گی، پیشیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اور نیتھن پورٹر اس کو ان کی سربراہی میں ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. اور 14 سے 18 تک وہ یہیں پہ اپنے ان مذاکرات کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا، اور اس کے بعد ایک نئے پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت شروع ہو سکتی ہے. ویسے میں آپ آگے بات کیجیے گا. اس سے مجھے وہ کالونیل ایرا یاد آ جاتا ہے جو ہم ہسٹری میں پڑھتے رہے ہیں. ظاہر ہے ہم تو نہیں تھے اس وقت، کہ کس طریقے سے اس وقت کے جو آفیسرز تھے وہ آتے تھے چند دنوں کے لیے، اور پورا ایک دربار سجتا تھا اور وہ اپنے آرڈرز دے کے چلے جاتے تھے. تو آئی ایم ایف کا بھی ایک دربار اب لگ گیا. اب اس میں جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب، ابھی ریسنٹلی ایجپٹ کا ایک پروگرام ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اس پروگرام کی 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی میں زیادہ نہیں اس کی اوپر بولتا. 3 باتیں سوری. ایک تو اس پروگرام کا سائز اتنا ہی ہے جتنا ہم چاہ رہے ہیں. 8 بلین ڈالر ہے اس کا. ہم تو پھر اس سے بھی زیادہ چاہ رہے ہیں. ہم تو ویسے 8 سے 10 بلین ڈالر کے درمیان ہے، لیکن جو انیشیل میں اور میری سٹوری تھی، اپنے منہ میں بٹھو نہیں بننا چاہتا میں. 6 لوگوں نے پہلے کہا، ویسے بلوم برگ نے 6 بلین کہا. میری سٹوری تھی کہ 8 بلین ڈالر تک جا سکتی ہے بات. اب ویسے 8 بلین ڈالر سے بھی اوپر جا سکتی ہے. دوسرا، جو ایجپٹ کے پروگرام میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا 6% یکدم. جی. دوسرا، ڈی ویلیویشن کی اگینسٹ ایجپشن کرنسی 30%. او مائی گاڈ. اور تیسرا، یہ 3 چیزیں ہیں. اور ایجپٹ اور پاکستان کی اکانومی میں بہت سی سملیرٹیز ہیں. پروگرام بھی بہت زیادہ ہم نے کیے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے بھی کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام چلتے رہے. آپ ڈرا رہے ہیں. اب جو ہم نیا پروگرام لے رہے ہیں، کہنے والے وقفان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ون شو فٹ فار آل ہوگا. ایجپٹ کو جگہ پہ پاکستان لکھ دیا جائے گا. تو اس طرح کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام ہے. میں نے کہا یہ جو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا میں میسنجر ہوں، تو میں نے کہا کہ میں اس میسج کو پاکستان اور اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا دوں. لیکن یہ میں نہیں یقین کریں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان اس طرح کی کنڈیشنز پہ کیسے راضی ہوگا کہ 30% ڈی ویلیویشن کرنسی کی، یہ میں ایجپٹ کی اور 6% فار ایگزامپل آگے پیچھے ہو جائے گا. اتنا تو میرا نہیں خیال. ابھی آج ہی جو ایف پی سی سی آئی ہے کراچی میں، ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ 16% کریں، جو کہ ابھی 22% ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بجلی کے ریٹ کم کریں. ابھی آپ ادھر ڈرا رہے ہیں، ادھر مطالبات کچھ اور ہیں اور دیا کچھ اور جا رہا ہے. میں بھی ادھر ہی ہوں نا. ابھی آئی ایم ایف ٹاؤن میں ہے نا، پتہ چل جائے گا اگلے 2-3 دنوں میں. 18 کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ ہے، آ جائے گی. آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باتیں ذرا اور ہیں. بٹ یہ آپ اگلے پروگرام کی بات کر رہے ہیں. میں اگلے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہمیں جو یہ 1.1 بلین ڈالر 1 بلین ڈالرز ہے، یہ بھی آپ زیادہ انٹرسٹ ریٹ کو بہت نیچے 16% تو ناممکن ہے. بھول جائے اس بات کو. شاید ہم مجبور. I don't think so. I have doubts. ابھی مانیٹری ڈسکس نہیں ہوا. اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا. آج پریلیمنری میٹنگ تھی، آج کرٹسی کال تھی، اس کے بعد ایف بی آر اور باقی ٹیمز اور سبسڈیز کے اوپر آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے اور میکسیمم انفارمیشن انشاءاللہ لے کر آئیں گے. ہاں، لیکن اچھی بھی لے کے آئے نا بھائی. آپ تو ڈرا رہے ہیں. نہیں سر جی، میرا دیکھیں میں میسنجر ہوں. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، رپورٹر میسنجر ہوتا ہے. میں اور کچھ نہیں میں تو جو آپ کیا چاہتے ہیں میں ویسے اپنی طرف سے گڑنی شروع کر دوں. ایک چیز میں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے پچھلے پروگرام میں جس کو ہنٹ کر دیا تھا. جناب،
محترمہ جو فائنانس منسٹر تھیں فارمر کیئر ٹیکر شمشاد اختر صاحبہ، یار انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اچھا جی، میں نے تو کہا تھا کہ ظلم کیا کہ انہوں نے کوئی سنائے اسٹوری. وہ میں آپ کو دیکھیں نا، اب ہوا یہ کہ پچھلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ بجٹ میں صحافیوں کے لیے ایک انشورنس اسکیم اناؤنس کر کے گئی. ہاں جی، مریم اورنگزیب صاحب، 1 بلین سے زیادہ کا میرا خیال ہے وہ جی 1 بلین کی الوکیشن انشورنس فنڈ تھا کچھ اس طرح. جی بالکل، صحافیوں کی ہیلتھ انشورنس. ہاں جی، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن اور پی آئی ڈی نے ایک ویب سائٹ بنائی، ہاں جی، فارم اپلوڈ کریں اور اس پہ فارم فل کر کے وہ جو ہے وہ دیں تاکہ صحافیوں کی انشورنس جو ہے. تو یہ محترمہ جس عرصے کے دوران تھیں، ایک پوری کی پوری ٹیم منسٹری آف انفارمیشن کی ان کے پاس گئی. انہوں نے کہا جی جو اس کا پریمیم ہے وہ آپ کم از کم اس کی انیشیل جو سیڈ بنی ہے کمپنی کو دے دیں، کمپنی کو ہم جو ہے وہ دے سکیں. انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے کہ یہ پیسے دے دیے جائیں گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اتنے نیگیٹو لوگ، یہ تو نیگیٹو ہیں، ان کی تو ہیلتھ کی انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو کیا ہیلتھ کی انشورنس کی ضرورت ہے؟ او مائی گاڈ. اور انہوں نے پھر اس کے تھوڑی دیر بعد سیکرٹری فائنانس کو بھی بلایا، امداد بوسال صاحب کو. امداد بوسال صاحب نے انہیں بتایا کہ میڈم یہ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں ہے، چونکہ سپلیمنٹری گرانٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں پابندی ہے اس کے اوپر. ٹی ایس جی تو ہو سکتی ہے. اچھا، سپلیمنٹری گرانٹ اور ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ میں فرق ہے. سپلیمنٹری گرانٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بجٹ میں کوئی ایلوکیشن نہ اور نئی آپ لے کر آئیں. ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک منسٹری کی سیونگ کو دوسری منسٹری رد و بدل وہ کر لیں وداؤٹ چینجنگ دا سائز آف بجٹ، ادھر سے ادھر کر لیں. جی بالکل. تو انہوں نے کہا میڈم یہ سپلیمنٹری اور ٹیکنیکل سپلیمنٹری نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی ایلوکیشن ہے جو ہم نے دینی ہے. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. میں یقین کریں آپ جب کہتے تھے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر محترمہ کہ وہ صحافیوں کو پسند نہیں کرتی، تو میں سمجھ رہا تھا شاید آپ کے وہ نیگیٹو کوشچنز، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار صحافی، لیکن مجھے نہیں یقین کریں اندازہ تھا کہ ڈاکٹر شمشاد اختر سابق وزیر خزانہ اتنی بڑی صحافی دشمن ہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ امید نہ تھی ویسے بائی دا وے کہ آپ اتنی بڑی صحافی دشمن ہوں گی، صحافیوں سے اتنی نفرت آپ کو. لیکن آپ ان کے ہیلتھ کے رائٹس جو گورنمنٹ نے دیے، اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ دیے، آپ ان کو سابوٹاج کر گئی ہیں. میں تو مطالبہ کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور مریم اورنگزیب صاحب آپ سینئر وزیر ہیں پنجاب میں، کہ براہ کرم اس چیز پہ نوٹس لیا جائے اور اگر یہ سابوٹاج ہوا ہے تو اس کو ریوائیو کیا جائے. لیکن ایک اور عطا اللہ طارڑ صاحب وزیر اطلاعات، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو عطا طارڑ ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، آپ اس کو اگر اون کرتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کروائیں. بالکل صحیح بات ہے، وہ بھی کروائیں. اور تمام صحافی اور صحافتی تنظیمیں، ہمارے جو ہمارے بھی ایک محترم قائد ہیں افضل بٹ صاحب، جناب آپ ان کو صحافی دشمن ڈکلیئر کریں ڈاکٹر شمشاد اختر کو، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو. اچھا نہیں کیا تو ہماری غلطی کو معاف. نہیں غلطی نہیں، میری بات سنیں. صحیح، آپ نے کریٹیکل مجھ سے ایک کوشچن بھی پوچھنا تھا. آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں، لیکن آپ پوچھ نہیں رہے. جی جی، آپ نے مجھے یہ کہا تھا یہ پروگرام کے دوران، حالانکہ ہم آپ کو پتہ ہے فکس کر کے چیزیں نہیں کرتے، ہم اسپونٹینیس ہو جاتے ہیں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ان کے عرصے کے دوران یہ سٹوری کیوں نہیں کی. ہاں ویسے یہ یاد دیکھیں، میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ہوتے ہوئے جی یہ کرتے تو شاید اس وقت بھی کوئی دباؤ ڈال جاتا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے وجہ یہ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ جب میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کی آفیشیل منٹس بنتے ہیں. جی، یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے کوئی آفیشیل منٹ نہیں بنا. تو میں بحیثیت جرنلسٹ آپ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ میٹنگ کوئی 2-2.5 مہینے پہلے ہوئی. میں انتظار کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ کچھ اس کے منٹس، ڈاکومنٹری پروف جو ہے وہ حاصل کر لوں، اچھا جرنلسٹ کی طرح. جی، لیکن اس کے منٹس بنے ہی نہیں. تو میری اس میں کیا غلطی ہے جناب؟ ابھی بھی نہیں منٹس بنے، منٹس نہیں ہیں اس کے، لیکن وہ روک گئی ہیں اس کو، وہ انہوں نے نہیں کیا. میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں. تو بس یہ ہے کہ جناب ہم تو مطالبہ کرتے ہیں، آپ بھی کریں کہ یہ اس کو ریوائیو کیا جانا چاہیے. جو نئے ڈاکٹر محمد اورنگزیب صاحب ہیں جی، وہ بھی اس پہ سمپتھیٹکلی دیکھیں، اور صحافتی تنظیمیں اور عطا اللہ طارڑ صاحب پلیز. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک جمہوری حکومت ہو وہ اپنا آرڈر کرے اور ایک ٹیکنیکل ایک بیوروکریٹ ہو، ایکسپرٹ ہو، وہ آ کے اس کو سیبوتاج کر جائے. تو اور اس لیے میں انتظار کرتا رہا کہ جب تک مجھے 100% کنفرمیشن نہ ہو جائے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز کو شیئر نہ کروں. لیکن اب یہ کنفرم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اور یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں جو نئے وزیر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اور ہماری صحافتی تنظیموں کی آف کورس ہے کہ وہ اس ایشو پہ اٹھیں اور اس ایشو کے اوپر بات کریں. اور پھر بات پھر وہیں چلی جاتی ہے، وہ جو ہمارے اربابان اختیار ہیں کہ یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ریس میں ہیں، کچھ وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں نئی حکومت میں بھی. تو خدا را اس طرح کی جو صحافی دشمن فارن فائنانس منسٹر رہی ہیں، پلیز ان کو، لیکن ابھی بھی میں آپ کو یا تو بتاؤں ان کو سمجھائیں یا ہمیں سمجھا رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی کوششیں جاری ہیں ان کی طرف سے، ختم لیکن نہیں ان کی یہ صحافی دشمنی میں تو نہیں بولوں گا کم از کم ڈاکٹر صاحب، آنیسٹلی. نہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر ہم سے کوئی گلا ہے کسی کو تو آپ بات چیت کے ذریعے باتوں کو حل اور کرتے ہیں. یہ ہم نے تو نہیں کیا نا مہتاب صاحب، یہ حکومت نے، انہوں نے کریڈٹ لیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے اتنا بڑا اس کا. اور یار آپ مجھے یہ بتائیں، آج کل جو جرنلسٹوں کی سچویشن ہے وہ کیسی ہے یار؟ آپ نے دیکھا رات کو ایک ٹی وی چینل بند ہو گیا، رات کو بھی ایک بند ہو گیا ہے، اور سیلریز کی سچویشن پہلے ہی نہیں بڑھ رہی ہیں، اور پھر ڈیویلیویشن، پھر سیلریز پہ کٹ، پھر آگے سے یہ ساری صورتحال. تو اس کے باوجود یا تو اگر پھر آپ ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے یہ اسٹیٹ، وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب جرنلسٹ کا حق ہے یار. دیکھیں وہ اسٹیٹ نے دے دی نہ چلیں، تو اگر دے دی تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ تو مسئلہ ہے، میرے خیال میں ہم اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ہم کچھ نہیں اپنی کہہ سکتے. اپیل صرف پیش کر سکتے ہیں اربابان اختیار کو. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.